ویلکم بیک. رخ کر رہے ہیں کراچی کا، جہاں پر اس وقت مولا بخش چاندیو تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کارکنوں سے آپ سے کرتا ہوں، پیپلز پارٹی سے کرتا ہوں، بی بی کے روحوں سے کرتا ہوں. قحط الرجال کے زمانے میں جب انسانوں کا اس قسم کا قحط ہو، وفاداریوں کا قحط ہو، محبت کا قحط ہو، وہاں ایسے لوگوں کا چلے جانا پیپلز پارٹی کے لیے تعزیت کا باعث نہیں بنتا. ایسے لوگ ہونے چاہیے. اللہ کرے پیپلز پارٹی ہمیشہ ایسے لوگوں کو جنم دیتی رہے. اللہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. میں اب کہتا ہوں اپنی بات، جس پہ میں بات ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ خراج تحسین ٹھیک ہے، جانے والوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، لیکن امام علی مقام کو خراج تحسین پیش کرنے کا صرف یہ طریقہ ہی نہیں کہ ہم ان کے لیے آنسو بہائیں، ان کو یاد کریں. لیکن حقیقی یہ ہے، میں نہیں کہتا کہ عشرہ ماہ محرم میں حسین ابن علی کی عزاداری نہ کر. اتنی سی گزارش ہے، اسے بھی مان لے ضرور کہ عصر حاضر کے یزیدوں کی طرفداری نہ کر. اگر ہم نے حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنا ہے تو آج کے یزید سے جنگ کرنی ہے، آج یزید سے مقابلہ کرنا ہے. یزید شخصیت نہیں ہوگی، یزیدیت ایک سوچ ہے. جس طرح آج امام حسین وجود کے ساتھ یہاں نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے فکر میں زندہ ہیں، اور یہ دونوں فکر قیامت رہیں گے. آج بھی جو یزیدیت کے فکر پہ چل رہے ہیں، جو انسانوں کے دشمن ہیں، جو انسانوں کے قاتل ہیں، جو محبتوں کو ختم کر رہے ہیں، جو اعتماد پہ سے یقین اٹھا رہے ہیں، جو نظریاتی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں، ان سے لڑائی کرنی ہوگی. بڑی اچھی پھر مجھے یاد آ رہا ہے بھٹائی صاحب، میں کیا کروں، بعد میں ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھی بات کی ہے بھٹائی صاحب نے. حسن امیر حسین اسی جنی جیڑو کال حیف تنی جہال سے جماعت یزید جا. یعنی جو کل حسن حسین کے دشمن تھے ان پہ ہمیں دکھ ہے، لیکن حسن امیر حسین اسی جنی جیڑو اج بہت نکاح بج سے جماعت یزید جا. جنہیں آج بھی جو حسن حسین سے لڑائی کر رہے ہیں، جناب آج کیسے ہو رہی ہے حسن حسین سے؟ یہ اس کے فکر سے، سچائی کی چاہت سے، جو سچائی کو گم کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ کو عام کرنا چاہتے ہیں. جھوٹوں سے لڑائی بھی حسین کی سنت ہے. جھوٹوں سے مقابلہ کرنا، انسانوں کو غلام بنانا، یہ غلام بنانا نہیں ہے. یہ جس نظام کا آپ تذکرہ سن رہے تھے، اداروں کے لیے جانے دے دیں، اداروں کی تعمیر کے لیے جانے دے دیں، خون پسینہ ایک کریں، اپنی خوشیوں کو بھول جائیں مزدور دوستوں کے لیے، اور ان کے لیے ادارے کچھ نہ کر سکے، نظام کچھ نہ کر سکے، تو ان کا نظام کو مٹانا سنت حسین ہے، سچائی کی بات ہے. اسی ادعا سے جو جھوٹے آج میں اکثر کہتا ہوں، آج کا انقلاب جمہوریت ہے. کل کے انقلاب کا نام کچھ اور تھا، آج کے انقلاب کا نام جمہوریت ہے. جو جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ عوامی جدوجہد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جو اپنے جھوٹ سے، اٹکلوں سے نقصان پہنچا رہے جمہوریت کو، یہ انقلابی نہیں ہے، یہ انقلاب کے دشمن ہیں. انقلاب انسانوں کی بہتری کا راستہ ہے، اور یہ انقلاب کو راستہ روکنا چاہتے ہیں، یہ جمہوریت کو ناکام دکھانا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا کس انداز سے ڈرامہ کر کے اداروں پہ ان لوگوں نے قبضے کیے ہیں، جمہوریت کے دشمنوں نے. کس انداز سے لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں اداروں سے، کس انداز سے پروپیگنڈا کی جا رہی ہے. جناب یہاں کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں آج وفاقی وزراء کے بیان، کل کے وفاقی وزراء کے بیان، پاناما پہ کیس چل رہا تھا اس دوران وزراء کے بیان، کچھ نہیں ہوگا. یہ بیان ہے وفاقی وزراء. حیرت تو ہے. پیپلز پارٹی کچھ بھی کرے نوٹس لو، پیپلز پارٹی کچھ بھی کرے گرفت میں لاؤ. یہ وفاقی وزراء کہہ رہے تھے، میں بیان دکھا سکتا ہوں، جنہوں نے کہا عدلیہ کو سوچ سمجھ کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینا ہوگا. کیا سمجھتے ہو یہ دھمکی نہیں تھی؟ 2 دن پہلے اس قسم کے بینر لگانا دھمکی نہیں تھی؟ اداروں کا بے بس ہونا پورے سماج کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے. ہمیں اگر سماج کو بچانا ہے تو اداروں کا وقار بحال کروانا ہے. کس انداز سے وقار اداروں پہ ملامتیں ہو رہی ہیں. میں نہیں کہتا، میں سپریم کورٹ پہ بات نہیں کر رہا ہوں بھائی،
میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑا احترام کرتا ہوں, بڑا محترم ادارہ ہے, میں ان کے لیے جان دے دوں گا سپریم کورٹ کے لیے, اس کے وقار کے لیے. لیکن جب فیصلہ آ گیا ہے تو ذرا پھر ہم اس پہ بات تو کر سکتے ہیں. اب تو فیصلہ عوام کی دولت ہے. جناب عالی, جس حقیقت کو اتنے اعلیٰ دماغ جج صاحبان نہیں ڈھونڈ سکے, اس حقیقت کو بھی جے آئی ٹی ڈھونڈے گی. اب جے آئی ٹی فیصلہ کرے گی. اب قوم کی نظریں سپریم کورٹ سے ہٹ گئی, اب قوم کی نظریں جے آئی ٹی پہ جمع ہو گئی. او جو مرکوز ہے جے آئی ٹی, جناب جے آئی ٹی, اب سپریم کورٹ نہیں, جان چھڑا دی سپریم کورٹ نے. جے آئی ٹی پہ نظریں ہیں. اب جے آئی ٹی دیکھو کہاں, اب انصاف جے آئی ٹی دے گی. یہ سب سبارڈینیٹ ان کے افسران وہ انصاف دیں گے. دیکھیں نا ہماری سوسائٹی کی حالت تو دیکھیں. اللہ صحیح سلامت رکھے سپریم کورٹ کو, ان کو اور طاقت عطا فرمائے انصاف مہیا کرنے کے لیے. میری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے. لیکن جو باتیں ہم پر اثر انداز ہوگی ان کا ہم تذکرہ تو کریں گے. 2 جج صاحبان نے کہا وہ نااہل ہیں, 3 نے کہا ہم نہیں کہہ سکتے نااہل ہیں جی, ہم نہیں کہہ سکتے. پھر فیصلہ کیا ہے؟ فیصلے میں کہہ دیا یہ جھوٹے ہیں, انہوں نے حقائق چھپائے, انہوں نے بوگس کاغذات دیے, انہوں نے نام نہاد ثبوت. دیکھو ادب کے اندر جتنی بھی گالیاں ہو سکتی ہیں, اس سے بڑا اور کیا الفاظ ہوں گے وہ سب, لیکن فیصلہ نہیں دے سکتے. اچھی بات ہے, ضرور اس میں آئینی اور قانونی مصلحت ہوگی. انصاف کی خاطر آغا صاحب ایسا فیصلہ دینا ضروری ہوگا, میں نہیں جانتا مصلحتوں کو, لیکن ہمارا کام ہے. اس فیصلے پر ہمارے مقدر کا انحصار ہے. یہ فیصلہ احتساب کے لیے ایک مضبوط روایت قائم دے سکتا ہے. اس فیصلے کو ایسے دیکھنا چاہیے, جب وزیر اعظم کا احتساب ہوگا تو پھر سب ڈریں گے کہ ہم سب کا احتساب ہو سکتا ہے. اس کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے. میں بڑا دل کہتا ہے ان پہ نہیں بات کروں. مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں, خدا کے بعد شرم نہیں آتی آپ کو؟ کس بات پہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہو؟ کھاتے ہوئے آپ کو موت نہیں آ رہی ہے؟ 2 جج صاحبان نے کہا سینئر جج کہ آپ بھاگو نکلو نہ آئے لو. 3 نے کہا یہ نہیں کہا کہ وہ ایماندار ہے, یہ مٹھائی کھا رہے ہیں یار گھوڑا رہے. 3 جج صاحبان کا, تینوں نے نہیں کہا کہ بےمان نہیں ہے, تینوں نے نہیں کہا کہ جھوٹا نہیں ہے, تینوں نے نہیں کہا کہ حقائق سب نے کہا حقائق چھپائے ہیں, بوگس ثبوت دیے ہیں, نام نہاد باتیں کی ہیں, سب نے کہا ہے. پھر بھی مٹھائی کھائیں گے. دیکھو جی ہمارے میں سندھی میں کسی کی پگڑی گر گئی نا تو اٹھائی, دیکھا کسی نے دیکھا تو نہیں, پگڑی اٹھا صاف کر کے پہن لی, کہا شکر الحمدللہ عزت تو بچ گئی. ان کو سب کہہ رہے ہیں حکومت بچ گئی, عزت چلی گئی, اس کی کوئی بات نہیں کرتا. وزیر صاحب کو جھوٹا قرار دیا, اس کی کوئی بات نہیں کرتی. میں تو پہلے دن کہا, پھر مجھے بھی ہوش آ گیا, میں نے پہلے دن کہا میاں صاحب تاریخ بناؤ, تاریخ بناؤ. بھٹو نے کہا میں کسی بھی ہاتھوں سے قتل ہو سکتا ہوں, تاریخ کے ہاتھوں نہیں مروں گا. میں نے کہا بھٹو کی بڑی کاپی کی, پشوری سینڈل پہن کر, بازو کھلے چلا کر, کرتا پہن کر, ہوٹلوں میں بیٹھ کے بہت کاپی کر لی, اب تاریخ بناؤ. لیکن پھر مجھے ہی ہوش آ گیا, میں نے کہا تاریخ بنانا مسلم لیگ کے مقدر میں نہیں ہے. ایک ہی بار مسلم لیگ بنا سکی, وہ بھی قائد اعظم کی بدولت کہ ملک مل گیا. اس کے بعد کبھی مسلم لیگ لیتا ہے. مسلم لیگ بھی عجیب, کہ نام ہے وہ غنی بھائی, مسلم لیگ بھی عجیب ہے, جس کو آتا ہے کان سے پکڑ کے اس کو لے جاتا ہے. اسکندر مرزا اس کو لے جاتا ہے, ایوب خان اس کو لے جاتا ہے, یحییٰ خان اس کو لے جاتا ہے, مشرف اس کو لے جاتا ہے, ضیاء الحق اس کو لے جاتا ہے. وہ زہری صاحب ڈالا, اس کو غریق رحمت کرے, چل نہیں سکتا تھا, وہ مسلم لیگ اس کے پاس تھی. آپ تصور تو کریں, قیوم خان صاحب اس کے پاس مسلم لیگ, بڑے نام آ جائیں گے مجھے یاد آئیں گے, اب میں بڈھا ہو گیا میں بھول رہا ہوں, لیکن بڑے نام آئیں گے مسلم لیگ کے ساتھ. تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ, بڑے لوگوں کے نام لوں گا تو مسلم لیگ کا ان کے ساتھ نام آئے گا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں خوش ہو رہا تھا, میرے کئی پروگرام بتاتا ہوں ٹی وی کے, جس میں نے میاں صاحب کو, محمد نواز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ انہوں نے اس مسلم لیگ کو, جو نائلون کے جوراب کی طرح تھی, ہر پاؤں میں پوری ہو جاتی تھی, اس کو کم سے کم جماعت بنایا. لیکن اس فیصلے کے بعد تو میاں صاحب مجھے آپ پہ بھی دکھ ہوا ہے, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. آپ مسلم لیگ کو اب جماعت نہیں بنا سکے,
आपने फिर भी मुस्लिम लीग का वही हुलिया दिखाया है। फैसला आपने करना था, इन साथियों से क्या फैसले लेते हो जो मरे जा रहे। आपकी बेगम साहबा में हमारी बहन कुलसूम नवाज साहिबा सारी रात पुलिस लाहौर में खड़े किए हुए, इन मतवालों से एक भी घर से नहीं निकला। इन पे क्या भरोसा है आपको? आपको ऐसे गर्दन से पकड़ के फिर जहाज में चढ़ा दिया। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी तारीख बनाएं। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं आपसे तो हमदर्दी रखता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप अपनी तारीख बनाएं। ये तरीक़ेकार मियाँ साहब, आज दो बातें करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। आपको बेगुनाह नहीं कह रहे आपके साथी, आपके साथी नहीं कह रहे कि झूठे नहीं हैं, चोर नहीं, आपके साथी ये चोर करते हैं। वही चोर, अरे आप चोर हो, वो ये नहीं कहेगा वो भी तो चोर है, वो भी तो चोर है, वो भी तो ऐसे करेंगे। ये आपके साथी आपको चोर होने का सबूत फराहम कर रहे हैं। मैंने कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तकीर सुनी है, वो कह रहे थे जनाब उन्होंने भी तो सरे महल बनाया, यूं करते ना, बड़ा सरे महल बनाया, जाले पड़ते यूं करके, उस सरे महल उन्होंने बनाया है, अरबों रुपए। उनसे तो नहीं पूछा जा रहा, हमसे क्यों पूछा जा रहा? ये बयान है, शर्म नहीं आती? आप देखें तो सही, ये इनसे बचे, ये आपके साथी नहीं है। और दूसरा, एक पागल आपका रिश्तेदार है, एक पागल रिश्तेदार है आपका, मैं उसको कहता हूं और आपको कह रहा हूं, अगर इसकी गालियों पे आप नोटिस नहीं ले रहे, ये बात आज के दिन की नहीं है, लेकिन मीडिया सारी खड़ी है, मेरी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पीपल्स पार्टी की बदौलत पूरा पाकिस्तान सुनता है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये गालियां दे रहा है और आप इसका नोटिस नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये गालियां आपकी रजा खुशी मर्जी से आ रही हैं। फिर आपकी मर्जी से दी हुई गालियों का जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप फरिश्ते नहीं हैं, आपका खानदान इतना छुपा हुआ नहीं है जिसकी बातें ना हो। औरों की शादियों की बातों करोगे तो आपके खानदानों की शादियों की तक भी बात चली जाएगी। इनको रोको, आबिद शेर अली को रोको। आबिद शेर अली मेरे कायद पे बोलता है, आबिद शेर अली मेरे चेयरमैन में बोलता है। हमें अल्लाह ने बोलने की ताकत दी हुई है, इसलिए कि हम सच्चाई के साथ रहें। हमें सच्चे लोग पसंद है, हम जानते हैं कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन हम बुरे से बुरे। हाँ, इमरान खान साहब की बात हुई, बिलावल साहब की हिदायत आई, कोई भी इमरान खान साहब के जाती जिंदगी पर ना बोले। ये होते हैं उसूल परस्त लोग, ये होते हैं। हमने कहा, सारे सेनेटर एमएनए ने मिलकर कहा आसिफ साहब और को, इस वक्त आपने देखा कि इस वक्त मौला बख्श चांडियो कराची में मौजूद हैं और वो इस वक्त खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तारीख बनाना नून लीग के मुकद्दर में नहीं है, इज्जत चली गई कोई बात नहीं, हुकूमत बच गई। आप क्यों नहीं नोटिस लेते?